اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 164 ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اب یہ جو آیت ہے نا، اس کے اوپر لکھ لیں، اس کو کہا جاتا ہے آیات الآیات۔ آیات الآیات تو آیات الآیات مطلب یہ کہ اس میں آیت سے کیا مراد میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا؟ نشانی۔ نشانی کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ دو طرح کی۔ کون کون سی؟ کونی اور شرعی۔ کونی کون سی ہوتی ہے؟ کائنات کی نشانیاں، اور شرعی کون سی ہوتی ہیں؟ قرآن پاک کی آیتیں۔ اور یہ دونوں آپس میں بالکل کیا ہیں؟ کنیکٹڈ ہیں۔ یہ آیتیں ان آیتوں کے ساتھ جو ملاتی ہیں انسانوں کو کائنات کی نشانی، اور کائنات کی قرآن کی آیتوں کے ساتھ ملاتی ہیں۔ اب آیت پہ غور کر لیتے ہیں۔ اِنَّ بے شک فی خلق پیدائش میں، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی۔ کس کی پیدائش میں؟ آسمانوں کی اور زمین کی، کہ زمین اور آسمان جو پیدا ہوئے تھے، کیسے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا۔ اب اگر دیکھا جائے تو کتنے سیارے، کتنے ستارے، کتنا کچھ ہے۔ تو کتنا کچھ میں سے آپ سوچیں اگر ہم زمین کو اللہ تعالیٰ ایک لیں تو زمین کیسی، کہ کیا صرف ایک مٹی کا یا کیسا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں کیا ویرائٹی رکھی ہے، کیسے بنایا اللہ تعالیٰ نے، اس کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کیسی کی تھی۔ جیسے وہ آتا ہے بگ بینگ جو تھیوری ہے، وہ آگے جا کے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، کیسے زمین آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ کیا اور یہ کس طرح سے بنایا۔ کہ یہاں پہ دیکھیں، بے شک پیدائش میں آسمانوں کی، یہاں پہ ایک آسمان نہیں، سارے آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واختلاف اللیل اور ایک اختلاف میں، اللیل رات کے اور دن کے، دن اور رات کے اختلاف میں۔ دن اور رات کے اختلاف سے کیا مراد ہے؟ کہ کبھی دن آ رہا ہے، کبھی رات آ رہی ہے، کبھی دن چھوٹا ہے، کبھی رات چھوٹی ہے، کبھی دن بڑا ہے، کبھی رات بڑی، اس طرح ہو رہا ہے نا۔ کبھی کوئی دن ایسے آتے ہیں ہمارے لیے بڑی خوشی کے ہوتے ہیں، کئی دن ایسے آتے ہیں جو ہمارے لیے بڑے غم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح زندگی میں کیا ہے کہ اختلاف مسلسل۔ اگر تم آسمان کی طرف غور کرو، زمین اور آسمان ایک ہی شیڈول نہیں رکھ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگر ایک ہی شیڈول رکھ دیا ہوتا، مطلب ویرائٹی ہی نہ ہوتی، تو کیا کتنا بورنگ ہو جاتا۔ اگر ایک ہی صرف دن نہیں ہوتا، اگر اور رات نہ ہوتی، یا صرف رات ہوتی تو اور دن نہ ہوتا، تو ہم نے کیا کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہر نظام کو، ہر چیز کو بیلنس بنایا، اور اس میں خوبصورتی ہے، یہ اختلاف خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے۔ اختلاف کیا ہے کہ کبھی دن آ رہا ہے، اور اتنا اگر صرف دن رہتا تو ہم نے کیا کرنا تھا، ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ آرام کیا کر کے وہ کیا حال ہونا تھا۔ اور اگر صرف رات رہتی، کئی اب ایسے ہیں نا جہاں پہ صرف رات کی ٹائمنگ زیادہ ہے، تو وہاں پہ آپ دیکھو وہاں پہ اتنا اندھیرا سارا دن، اور وہ کہتے ہیں ان میں ڈپریشن بھی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر صرف رات ہی رہے تو ہم کیسی زندگی گزار رہے ہوتے اگر صرف اندھیرا ہی رہتا۔ اور اگر صرف خوشی کے دن آ جائیں تو وہ بھی نہیں صحیح، اور اگر صرف غم کے دن نہیں رہتے ہماری زندگی میں تو بھی نہیں ٹھیک نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ہر چیز کو بیلنس رکھا ہے۔ یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتائی ہیں یہاں پہ کہ ان میں تم نے غور و فکر کرنا ہے، غور کرنا ہے کہ اس میں تمہارے لیے کیا سبق ہے، کہ اختلاف میں رات کے اور دن کے۔ اچھا، مسلسل جو تبدیلی ہے وہ آ رہی ہے، مطلب ایک ہی چیز میں نہیں ہے ہم۔ اگر ایک ہی چیز ہوتی، صرف ایک ہی روٹین ہوتی ہے، ایک ہی طریقہ ہوتا، اب آپ دیکھیں موسم میں کتنی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، بات بھی ہوتی تو انسان نے کیا کرنا تھا۔ والفلک التی تجری اور کشتیوں میں جو چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، بما ینفع الناس تاکہ وہ نفع دے لوگوں کو۔ اب آپ دیکھو ایک چھوٹا سا اگر آپ ایک موتی پکڑو وہ ڈوب جاتا ہے، لیکن اتنی بھاری کشتیاں اور اتنی وہ جو شپ جو جاتی ہیں اتنا کچھ اٹھائے ہوئے، اور وہ سمندر کے اوپر تیر رہی ہیں، اور کتنا ان کے اندر سامان ہوتا ہے،
جسے لوگ تجارت کرتے ہیں. اب جتنا مرضی بھی آپ دیکھو یہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مال سارا اسی کے ذریعے آتا ہے. کنٹینر دیکھیں کبھی آپ نے یہ جو گزرتے ہیں کتنے بڑے کنٹینر, اور وہ کتنے ٹنوں ٹن کنٹینر وہ ایک ایک کشتی کے اندر سمائے ہوتے ہیں اور وہ پھر بھی نہیں ڈوب رہی. اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام رکھا کہ وہ زمین سے اوپر تیر رہی ہے. اور ایک آپ چھوٹا سا پتھر پھینکتے ہو یا موتی کا دانہ پھینکتے ہو, کچھ پھینکتے ہو, وہ سمندر کی ہلکا سا ہے. حالانکہ تیرنا تو وہ چاہیے نا اوپر کہ وہ ہلکا ہے. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اس میں غور کرنے کے لیے ہمیں آگے جا کے آپ انشاءاللہ قرآن میں پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو کشتی کا جو سفر ہے نا, اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے سمجھایا ہے کہ اس میں غور و فکر کے جب انسان یہ کشتی کا سفر کرتا ہے نا تو انسان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو لوگ کبھی کسی نے آپ میں سے کیا ہو اندھیرے اور وہ ڈر بھی لگا رہتا ہے ابھی ڈوبے اور ابھی ڈوبے اور یہ ہو جائے گا, وہ کتنے خدشے لگے رہتے ہیں. اس طرح انسان کی زندگی میں بھی کتنے خدشے لگے رہتے ہیں. اور یہ اس کے سفر کو اللہ تعالیٰ نے سارے کو انسان کی زندگی سے پورا ریلیٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے اور آسمانوں میں آپ دیکھیں کہ کتنا ایک الگ ایک پورا جہاں ہے. اگر آپ سمندر کو دیکھو اور سمندر کے اندر کا دیکھو تو آپ اوپر کا سارا بھول جاؤ گے, وہ اندر ایک پورا جہان ہے. ٹھیک ہے, اس کی ایک الگ دنیا. اور کتنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح یہ بنائے ہیں. تو کشتیاں جو چلتی ہیں کس کے اوپر, سمندروں پر, تاکہ وہ نفع دے لوگوں کو. نفع کیسے دیں, تجارت کے ذریعے یا سامان جو ادھر ادھر لے کے آتے ہیں اس کے ذریعے. ہاں صحیح بات ہے یہ. اچھا جی, بما ينفع الناس, تاکہ وہ نفع دیں لوگوں کو. وما انزل اللہ, اور جو اتارا اللہ نے, من السماء, آسمان سے, من ماء, کچھ پانی, فاحیا به الارض بعد موتها, پھر اس نے زندہ کیا زمین کو, من بعد موتها, اس کی موت کے بعد. زمین کیا تھی, مردہ زمین تھی, پھر اللہ نے آسمان سے بارش اتاری, اس زمین کو زندہ کیا, پھر اس کے اندر کیا ہے کہ زندگی آ گئی. اور کچھ نہیں تو گھاس آ جاتی ہے, اگر اس کے اندر بیج ہوں تو وہ درخت نکل آتے ہیں, پودے نکل آتے ہیں, کیا کیا کچھ نکل آتا ہے. وَبَثَّ فِيهَا, اور اس نے پھیلا دیے, فِيهَا, اس میں, من کل دابہ, ہر طرح کے جاندار. اب پہلے اس بات کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کیا اتارا ہے, بارش کو اتارا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے, اب دیکھیں یہ جو ہے نا, یہ آپ بار بار قرآن میں پڑھیں گے, مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش اتاری ہے اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا ہے نا, اسی رب نے آسمان سے یہ وحی اتاری ہے. اور اسی کے ساتھ تمہارا جو دل مردہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, کہ انسان کے دل کی زمین کیا ہوتی ہے, مردہ. تو اس کو زندہ کس نے کیا, کیسے اللہ نے کیا, جیسے زمین زندہ کیا آسمان سے بارش بھیج کے, ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی بھیج کے. بالکل ہمیں تھوڑا تھوڑا سمجھ آ رہا ہے. تو وہ جو دل کی زمین ہے نا, وہ اس پہ ہم کاشتکاری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, اور اس نے پھیلا دیے اس میں ہر طرح کے جاندار یا جانور, ہر طرح کے. اب دابہ کہتے ہیں رینگنے والے جانور کو. ٹھیک ہے, اب دابہ جو زمین پہ ایسے رینگنے, اب دیکھیں کسی کی اللہ تعالیٰ نے 2 ٹانگیں بنائی ہوئی ہیں, کسی کی 4 ٹانگیں ہیں, کسی کی ٹانگیں تو ہیں لیکن وہ پیٹ کے بل گھسیٹ کے چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا, کتنی اللہ تعالیٰ نے ویرائٹی رکھی ہے. کوئی سائز میں کتنا بڑا, کوئی سائز میں اتنا سا, جو اتنا سا ہے چھوٹا سا بالکل ایک, اس کے بھی ہاتھ پاؤں ہیں. دیکھا ہو کبھی آپ نے غور کیا ہو, اس کے بھی پڑ ہیں. جو چھوٹے چھوٹے سے مکھی کیا, مچھر کیا پڑ رہے ہیں, کسی کے پاؤں ہیں, اتنی چونٹیوں کے بھی پاؤں ہیں, اور اتنے بڑے بڑے جانوروں کے بھی ہے. دل ہے, سب کچھ ہے. ہاں, اور کئی ایسے ہیں جن کے 2 ہیں پاؤں, کسی کے 4 ہیں, اور کئیوں کے تو کتنے سارے پاؤں ہوتے ہیں. اگر آپ نے دیکھے ہو جو حشرات چل رہے ہوتے ہیں, کتنے سارے ان کے پاؤں ہوتے ہیں. کتنی ویرائٹی اللہ تعالیٰ نے زمین میں. اگر ویسے یہ ویرائٹی اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھی تھی, کس کے لیے رکھی ہے, یہ انسانوں کے لیے رکھی ہے. اور پھر بھی ہم لوگ کیا ہیں کہ کتنے ناشکرے ہیں ہم لوگ. ویرائٹی کیا کہ ہمیں دیکھنے کے لیے, ہم دیکھتے ہیں کبھی ایک چیز دیکھ رہے ہیں وہ خوبصورت لگ رہی ہے. کتنی ایسی مخلوق ہے اللہ کی جو ہر روز ڈسکور ہو رہی ہے, اور کتنی قسمیں ہوتی ہیں. آپ ہر جانور کی اٹھا کے دیکھیں. اب مچھلی کو ہی لے لیں, آپ کو پتہ ہے روزانہ سمندر میں سے تقریباً 20,000 نیو اسپیشیز نکلتی ہیں روزانہ. کہ ایسی مخلوق نکلتی ہے جو پہلے کسی نے دیکھی بھی نہیں ہو, جو پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھی ہوئی.
مچھلیوں کی کتنی قسمیں رکھ دی ہیں، اتنی طرح کی مچھلیاں، اتنی طرح دیکھی بھی نہیں ہے، اور پرندے کتنی طرح کے ہیں، اور کتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے اتنی تمام جانوروں میں اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے یہ ویرائٹی رکھ دی، اور پھر انہیں اگر وہ سارے پھیلا دی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بسا کہتے ہیں اس طرح، جیسے کسان جو ہے نا وہ بیج کو اس طرح پھیلا دیتا ہے نا، اس طرح پھیلا دیتا ہے تو وہ سارے پھیل جاتے ہیں. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بے شک میں اپنا جو شکوہ وہ، اور ان کے بچے پھیل گئے تھے نا، بکھر گئے تھے نا، تو ان کی اتنی دعاؤں میں گہرائی ہے، میں کہتی ہوں انبیاء کی، کہ وہ بثی کہ ہر طرح کا میں اپنے غم کا جو شکوہ ہے وہ کس سے کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں. انہوں نے یہ دعا کی تھی. بس اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سارے جاندار یہ جو جانور بنائے پھر انہیں پھیلا دیا. اگر یہ کنجسٹڈ جگہ پہ ہوتے جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں وہیں پہ شیر چیتے رہ رہے ہوتے، وہیں پہ یہ سارے اب حشرات جو آپ کے گھر میں ہے، چوہے، کتنے جانور آپ دیکھیں، اگر وہ سب آپ ہی کے ساتھ ایک ہی جگہ پہ ہوتے، سمٹ جاتے. اللہ تعالیٰ سمیٹنے والا اور پھیلانے والا دونوں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو زمین کا نظام ایسا کر دیتے کہ جاندار جو ہیں وہ بس اتنے حصے میں رہیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ سارے اکٹھے رہیں گے. اچھا بسا سے سمجھ آ گئی کہ اس نے پھیلا دیے. سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے جاندار بنائے اور جانداروں کو پھر پھیلا دیا، کوئی زمین کے لیے، کوئی زمین کے اندر ہے. بسا سے کیا مراد ہے کہ اس نے پھیلا دیے، کوئی سمندر کے اندر ہے، کوئی سمندر سے باہر ہے، کوئی اب آپ دیکھیں پھیلائے کیسے ہوئے ہیں کہ آپ گھر میں رہتے ہیں لیکن آپ کو بھی نہیں پتا آپ کے ساتھ کتنی حشرات اور کتنی چیزیں گھر میں رہ رہی ہیں اور اچانک نظر آ جاتی ہیں تو بھی ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اور کہاں اللہ تعالیٰ یہ سارے جانور آپ کے ساتھ اکٹھے آپ کے علاقے میں، آپ باہر نکلتے تو شیر چیتے پھر رہے ہوتے، تو پھر آپ نے کیا کر لینا. اور کتنے جانوروں کی اتنی ویرائٹی رکھ کے اب آپ دیکھیں ان جانوروں اور ان کے ایک پورا اللہ تعالیٰ نے جہان بنا دیا، ان کے رہنے کا سارا بندوبست کر کے، اور ان کے اور انسان کے لیے کیا پرسکون، انسان کو ان کے اوپر، انسان کے لیے وہ سارے مسخر کر دیے گئے ہیں. ابھی ہر چیز انسان کے نیچے، مسخر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسان اسے کنٹرول کر سکتا ہے. دیکھا جائے تو ایک گائے طاقتور زیادہ ہے کہ انسان طاقتور ہے، گائے زیادہ، لیکن انسان کو عقل دی ہے نا، وہ کنٹرول میں کر لیتا ہے، اس کو لے کے پھر رہا ہوتا ہے. سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے تابع کر دینا، کہ حالانکہ جو اب آپ جانور، جنگلی جانور بھی ہیں تو انسان ان پہ کنٹرول پا لیتا ہے. کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ سب بنایا. اچھا اگلا لفظ ہے وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ. اب یہاں پہ لفظ آیا ریاح، جمع آیا. جب جہاں پہ ریاح آئے نا، جمع آئے، تو سمجھ جانا یہ خوشخبری والی ہوائیں ہیں. جب ریح آئے نا، ریح سنگل، تو اس کا مراد ہوا، اس سے مراد ہوتا ہے وہ عذاب کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے. تصریف ریاح سے کیا مراد ہے، یہاں پہ ریاح آیا نا، اسے مراد ہے جمع کے لیے، اور جب ریح آئے تو وہ عذاب کے لیے آتا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ہواؤں کی گردش میں. آپ کو پتہ ہے، آپ نے کبھی محسوس بھی نہیں کیا ہوگا کہ یہ جو ہوا ہے یہ اللہ کی ایک پوری مخلوق ہے. جیسے فرشتے اللہ کا کام کرتے ہیں نا، فرشتے ہیں اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کا کام کر رہے ہیں. مطلب ہم پڑھتے ہیں ہم کہ وہ ہمارے نامہ اعمال لے کے جاتے ہیں، آتے ہیں کہ کیا سارا نظام کو، کتنے نظام میں کتنے کھارے کی ڈیوٹی، کوئی جان نکالنے والا ہے، کوئی اس طرح کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کام. اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیز دی ہوئی ہیں سب کو. کوئی ہمارے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، کوئی قبر میں سوال کرنے کے لیے آئیں گے، کوئی بعد میں جہنم کے در ہوگا. اس طرح فرشتے ہیں نا اللہ کی مخلوق. ہوائیں بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور وہ اللہ کے حکم سے خوشخبریاں بھی لے کے آتی ہیں. خوشخبری کیا کہ کس علاقے میں بارش ہوگی، اس طرح لے کے آنا. اور بادلوں کو چلانے کا سارا نظام کیا ہے، وہ ہوائیں کر رہی ہیں. اور کہاں پہ عذاب لے کے آنا ہے. کتنی قومیں جو تباہ کی ہیں وہ کس نے کی ہیں، وہ یہ ہواؤں نے تباہ کی ہیں. کہ تیز آندھی اور ہوا کی وجہ سے کتنی قومیں برباد ہو جاتی ہیں، کتنی چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو یہ پوری ایک وہ ہے ہوائیں. اب جیسے انسان تو مر جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے، مٹی ہونے کے بعد جو اس کی ڈیڈ باڈی کے جو پارٹیکلز ہیں، پھر ہوائیں وہ بھی اڑائی پھرتی ہیں، کوئی کہیں پہ کوئی کہیں پہ. ہم پڑھتے ہیں، اور آخری سپاروں میں انشاءاللہ 30ویں سپارے میں آپ پڑھیں گے نا، تو پھر وہاں پہ انشاءاللہ میں اس میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی. وہ آخری صورتوں میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ کیسے یہ ہوائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کام کر رہی ہیں. اور ہواؤں اس کی تیز گردش کس کی، ہواؤں کی. اب بادل چل سکتے ہیں وہ کون چلا رہی ہیں، وہ ہوائیں تو چلاتی ہیں اس کو.
وہ اتنے ٹنوں ٹن پانی ہوتا ہے ان میں. اب آگے دیکھیں والسحاب، اور بادلوں میں کتنے ٹن ان میں پانی ہوتا ہے اور کتنے بھاری ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں، اب اندازہ ایک دم جس علاقے پہ گرتا ہے وہ علاقے کا علاقہ ہی تباہ ہو جاتا ہے پانی سے. ٹھیک ہے، اتنے پریشر میں اتنا بھاری. دیکھنے میں اگر آپ میں سے کسی نے شمالی علاقہ جات کا سفر کیا، مجھے بڑا شوق تھا بادل کو ہاتھ لگانے کا، تو میں جب ایسے چڑھی اوپر تو وہ کچھ بھی نہیں تھی. وہ ایسے تھا جیسے وہ ہوتا ہے روئی بھی کیا، وہ ایسے لگے جیسے دھندلی ہوتی ہے، بس دھواں دھواں. لیکن میں سوچتی ہوں یہ کیسے اتنا پانی کا ویٹ اٹھا لیتا ہے. دیکھیں کیسے زمین سے ہی آبی بخارات بن کے، اگر آپ نے سائنس پڑھی ہو، اوپر جاتے ہیں اور پھر وہ اتنا پانی سٹور ہوتا ہے، پھر ہوائیں ان کو لے کے چلتی ہیں کس علاقے پہ کتنا برسانا ہے. کتنے ابھی آپ باہر آئے ہیں بارش میں کتنی ہو رہی اور کتنے کم 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 نیچے بارش ہو رہی ہے اور اوپر آپ کو نم کر دے گی. ہاں بالکل ایسے. اور آپ دیکھیں نا کہ میں کہتی ہوں کلاؤڈ برسٹ بھی تو ہو رہے ہیں. اگر ایک دیکھو آپ دیکھو تو ایک دم پانی گر. ابھی آپ آئے ہو تو دیکھو کیسے تھوڑی 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 چھوٹی چھوٹی ہلکی ہلکی کہ ایک مقدار سے کہ کتنی برسات کرنی ہے، کتنی جگہ پہ کتنا برسے گا پانی، کتنی کو کہاں ضرور. یہ کون کر رہا ہے؟ کر کون رہا ہے؟ یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے. یہ انسان کے اختیار میں. اور اب تو ہمیں جب سے یہ سیلاب اور یہ سب کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے، اب تو زیادہ ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ کیسے. اندازہ نہیں تھا پورے کا پورا ایک دم وہ جو پانی کتنے گھنٹوں میں برسنا زمین میں، وہ چند سیکنڈ میں زمین پہ آ جائے اور سب بہا لے جائے. وہ کہتے چٹانیں تھی نا، پہاڑ جو تھے وہ ایک جگہ سے، آپ بھاری مشینری سے بھی اس کے اندر کچھ نہیں کر سکتے. وہ ایسے ہو گئے جیسے تنکے ہوتے ہیں. وہی پتھر ایسے کہاں لوگوں کے گھروں تک پہنچے میں، اور اتنی تکلیف میں وہ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانی ہے. اور تصریف الریاح اور ہواؤں کی تیز گردش، والسحاب اور بادلوں میں، والمسخری اور جو مسخر کیے گئے، بین السماء آسمان میں، والارض اور زمین میں. کیا مسخر کیے کہ بادلوں کی بات ہو رہی ہے کہ آسمان ہے اور زمین ہے اور درمیان میں دیکھیں یہ مسخر کیے گئے. اور باقی بھی جتنی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دی ہیں. مسخر کرنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ تابع کر دیا گیا ہے. بادلوں کو اللہ تعالیٰ نے تابع کیا ہے زمین اور آسمان کے درمیان میں، کہ جہاں پہ بارش چاہیے اللہ تعالیٰ وہاں پہ لے کے جاتے ہیں. اور اتنی خوبصورتی بھی ہے نا آسمان کی. کبھی اب آج آپ نے یہ جتنی نشانیاں نا انسانوں کو غور سے دیکھنا ہے، کم از کم منہ اٹھا کے ایک دفعہ آسمان کی طرف ضرور دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنے میں ایسے روئیں دھنکے جیسے ہلکے سے، اور کیسے یہ لے کے چل رہے ہیں، اور کیسے یہ سارا نظام ہے، اور کیسے ہوم ورک ہے میرا آپ لوگوں سے کہ بتانا ہے مجھے کہ یہ بارش کیسے برستی ہے. بارش ہو رہی ہے نا، سب کو پتا ہے. گوگل سرچ کریں، یوٹیوب پہ سرچ کریں، دیکھ رہے ہیں سب نے کہ بارش کیسے برستی ہے، کہ کیسے آپ ایسے مزے سے ہوتے ہیں اور آسمان سے بارش ہونے لگ جاتی ہے. بھی کیوں ہونے لگ جاتی ہے، کیسے ہونے لگ جاتی ہے، یہ خود سرچ کریں. ٹھیک ہے، آج کا ہوم ورک ہے یہ کہ دیکھ کے آنا ہے کہ بارش کیسے ہوتی ہے. اچھا جی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لآیاتن، البتہ نشانیاں ہیں. نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ لقومی، واسطے اس قوم کے، یعقلون، جو عقل رکھتی ہے. اب نشانی کیا ہے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ اس میں نشانیاں کیا ہیں؟ اس میں ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو کس کی یاد دلائیں گی؟ جب آپ زمین پہ دیکھو گے، آسمان پہ دیکھو گے. مومن جو ہوتا ہے نا، جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہوتی ہے، اس کا اور ایک عام انسان کا دیکھنے میں فرق ہوتا ہے. مومن ہر چیز کو قرآن کی نظر سے اور اللہ کی نشانی کی اس نظر سے دیکھتا ہے. وہ ایسے ہی نہیں دیکھ لیتا. جیسے مثال کے طور پہ ابھی آپ نے یہاں پہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے اور اسے مردہ زمین زندہ کرتا ہے. اس میں ہم نے غور یہ کیا کہ انسان کے دل کی زمین مردہ ہوتی ہے اور آسمان سے بارش کون سی برسی ہے؟ وہی الہی آتی ہے، تو ہمارا دل بھی زندہ ہو جاتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ کی ڈیفرنٹ نشانیاں اور مختلف نشانیاں کائنات میں بکھری پڑی ہیں. جیسے ایک عام انسان جب فصل کو دیکھتا ہے، یا آگے جا کے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، ایک فصل کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کتنی پیاری ہے، بھائی میری فصل اتنی اچھی آئی ہے، کتنی پیاری فصل ہے، بس وہ یہاں تک دیکھتا ہے کتنی خوبصورت ہے بس. جو مومن ہوتا ہے وہ اس کو کیسے دیکھتا ہے؟ وہ ایسے دیکھتا ہے کہ اس کے اندر یہ جو بیج تھا، کسی نے بیج ڈالا، یہ بڑا ہوا، اس کی کیئر کی گئی، پروان چڑھا، پھر اس کی کیا ہوگی؟ کٹائی ہو جائے گی، پھر یہ ختم. گندم کی فصل ہے ختم گہری، اور پھر یہ ختم. اسی طرح ہم ہیں
ہم بد زمین سے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا, بڑے کیا, جوان کیا, جوانی میں سب پہ خوبصورتی آتی ہے, لہلہاتے ہیں, سارے اتنے اچھے لگتے, سب کچھ اچھا اچھا, اور پھر ایک وقت آ رہا ہے فصل کٹ جانی ہے, ختم. اور پھر کیا آپ کو وہ فصل یاد رہتی ہے وہ جو پرانی ہے؟ اسی طرح ہم نے بھی ہو جانا ہے, کبھی یاد نام بھی نہیں لیا جانا, ختم ختم. ایسے ہی ہم نے بھی ہے. جو انسان, اب آپ, میں نے یہ سمجھانے کا مطلب ہے کہ ایک مومن جس نظر سے دیکھتا ہے نا زمین کو, آسمان کو, اس کی ہر چیز دیکھنے میں کس سے جڑی ہوئی ہے؟ اس سے جڑی ہوئی ہے کہ یہ اصل میری زندگی کا مقصد کیا ہے, اور وہ ہر چیز اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرنے والی ہے. وہ آسمان کو بھی ایسے ہم دیکھتے ہیں, اچھا بہت پیارا ہے, پہلے آپ دیکھتے ہوں گے آپ کہ ہم بہت پیارا, ہاں بادل بہت پیارا, اب اس کو علم کی نظر سے دیکھنا ہے, اب گہرائی میں اس میں غور کرنا ہے, کون ہے جو اس کو چلانے والا, کون ہے جو آسمان کے کلر چینج کر رہا ہے. کیسے آسمان کے کلر چینج ہوتے دیکھیں, صبح کے ٹائم اور کلر ہوتا ہے, شام کو اور جب غروب آفتاب سے پہلے کتنے خوبصورت کلر بکھر جاتے ہیں. کون ہے جو کبھی اورنج کر رہا ہے؟ بالکل, وہ تو کلر لگتے ہیں. آسمان کا کلر بھی چینج ہوتا ہے, رات کو شام کو اورنج ہو جاتا ہے نا, شام کو اورنج ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھیں نیلا ہوگا, شام کو آپ دیکھیں چینج ہوگا, رات کو کالا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ, دن میں پھر وہ اور طرح سے ہو جاتا ہے. پہلے لائٹ کون کر رہا ہے؟ کوئی تو ہے جو کر رہا ہے. یہ غور کرنا ہے کہ کون کر رہا ہے. یہ آپ کے سوئچ آن کیے بغیر لائٹ نہیں چل سکتی, تو کون, کوئی تو ہے. ایک عورت تھی, وہ کہتی میں نے اپنے چرخے کے کاٹنے سے اللہ کو پہچانا. پہلے لوگ چرخہ کاٹتے تھے, ٹھیک ہے, چیزیں بناتے تھے اس سے. وہ کہتی پہچاننا کیسے؟ وہ کہتی اس کو میں چلانے والی ہوں نا, تو مجھے پتا میں نے اس کو کیسے لے کے چلنا, میں اس کو اس طرح لے کے. اگر میرے ساتھ کوئی اور ہوتا تو وہ کیا, وہ اپنی مرضی کرتا کہ نہیں اس کو ایسے کرو, اس کو ایسے کرو. تو یہ کائنات کا نظام بھی ایک ہی خدا چلانے والا ہے, جو اتنا ترتیب سے, نہ کوئی نظام بگڑ رہا ہے نہ کچھ. اور کائنات, اب دیکھیں انسان کو جتنے مسئلے ہیں نا, وہ آگے انشاءاللہ آپ اگلی آیتوں میں پڑھیں گے, صورتوں میں, کہ جتنا فساد زمین پہ مچا ہوا ہے نا, یہ سب انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. جو ہم یہ جو کچرا جلا دیتے ہیں, یہ کر دیتے ہیں, یہ زمین کے اندر ہم کتنا فساد ہم نے مچایا ہوا ہے, جس کی وجہ سے یہ ماحولیاتی آلودگی اتنی ہوئی ہوئی ہے. لوگ درختوں کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں. درخت کس لیے؟ درخت نہیں ہوں گے ہمیں آکسیجن نہیں ملے گی, ٹھیک ہے. اب کیا کر رہے ہیں, درختوں کو کاٹ رہے ہیں, کس لیے؟ کہ ہمارے یہ فرنیچر بن سکیں, بیڈ بن سکیں, دروازے بن سکیں, صوفے بن سکیں, پینسلیں بن سکیں. درختوں کے درخت کاٹی جا رہے ہیں اور لگانے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ لگانے ہیں. اس لیے تو جن ملکوں میں زیادہ گندگی کی یہ جو فضائی آلودگی ہے, اس لیے تو ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ درخت لگاؤ, پودے لگاؤ, پودے لگاؤ, کہ اس کے سائے میں بھی کوئی بیٹھے گا تو وہ صدقہ ہی جاری ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ کسی نے کوئی درخت لگایا, پودا لگایا, وہ بڑا ہو کے, اور جب تک کہتے ہیں نا, میں ایک پڑھی تھی کوٹیشن, وہ بہت اچھی تھی, کہ جب تک جو بڑے اس نیت سے پودے نہیں نہ لگائیں گے کہ ہم ان کے سائے میں بیٹھ بھی نہیں سکیں گے, ہماری آنے والی نسلیں, تب تک خیر خواہی نہیں ہو سکتی, تب تک کچھ بھی نہیں بہتر ہو سکتا. لیکن ہم صرف اپنا اپنا سوچتے ہیں. بالکل, اور اللہ تعالیٰ کا نظام کیسا ہے کہ وہ اس میں سے اگا دیتا ہے. یہ بیج والی بات ذہن میں رکھنی ہے. اب آگے اگلی آیت میں اس کی بڑی ضرورت پڑنی ہے.